الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، احباب گرامی و دیگر ناظرین، ہماری گفتگو شیخ محمد عبدہ کے تعلق سے چل رہی ہے کہ کس طرح انہوں نے مصر میں بیٹھ کر کے انگریز نوازی کرتے رہے اور مسلمانوں کے لیے مصیبت بنتے رہے۔ انہوں نے کس طرح سے انگریزوں کی حکومت کو پائیدار بنانے کے لیے ان کے حق میں فیصلے دیتے رہے، اور کہتے ہیں کہ جب تک شیخ محمد عبدہ آستانہ میں رہے، انہیں جب جلا وطن کر دیا گیا تھا، وہاں جب تک رہے ترکی کے اندر انگریزی حکومت ان کا برابر خیال رکھتی تھی۔ بطور خاص اس وقت جب شیخ کے خلاف سازشوں کے جال بنے جا رہے تھے اور ان کے کاموں کو مشکوک قرار دیا جا رہا تھا، اس کی صراحت خود ان کے لائق فائق شاگرد سید رشید رضا نے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ شیخ کو قید کر دیا جائے یا انہیں ذلیل کر دیا جائے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ شیخ برطانوی سفارت خانہ کی مکمل حفاظت میں ہے۔ اگر حمیدی حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے، یعنی عبدالحمید ثانی کی حکومت، تو برطانیہ خاموش کبھی نہیں بیٹھے گا، اور سلطان اور اس کی حکومت اسے بھی جانتی تھی اچھی طرح سے۔ اسی لیے ترکی حکومت شیخ محمد عبدہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی تھی، حالانکہ لوگوں کی شکایتیں بہت تھیں، لوگ شیخ کے خلاف بہت شکایتیں کرتے تھے، انہیں جیل میں ڈلوانا چاہتے تھے، انہیں ذلیل و رسوا کرنا چاہتے تھے، لیکن انگریزی حکومت شیخ کے ساتھ تھی۔ اس طرح کی بات سید رشید رضا نے کہی ہے۔ خود شیخ محمد عبدہ نے سید رشید رضا کو ایک بار خط لکھا، آستانہ میں بیٹھ کر کے ترکی کے اندر، کہ سلطان مجھے قید نہیں کر سکتا، اس کے کچھ اسباب ہیں جنہیں میں ابھی نہیں بتا سکتا۔ اس طرح کی بات شیخ محمد عبدہ نے اپنے شاگرد خاص رشید رضا کے پاس لکھا تھا۔ سوال یہ ہے کہ شیخ محمد عبدہ کا انگریزوں سے کیسا تعلق تھا؟ انگریزی حکومت شیخ پر اتنا مہربان کیوں تھی آخر کہ وہ ان کی پوری حفاظت کرتے تھے، جبکہ وہ سلطنت عثمانیہ کے اندر رہتے تھے؟ آخر وہ کون سے اسباب تھے جنہیں شیخ عبدہ کھل کر بیان نہیں کر رہے تھے؟ یہ لارڈ کرومر وہی شخص ہے جس نے کہا تھا، میں 3 چیزوں کو مسلمانوں کی نظر سے مٹا دوں گا: کعبہ، قرآن اور جامع ازہر۔ الخنجر المسموم الذی طعن بہ المسلمون، یہ انور جندی کی کتاب ہے، اس کے اندر صفحہ 29 پر یہ نقل کیا ہے کہ لارڈ کرومر جو انگریزی مندوب تھا، انگریزی وائسرائے تھا مصر کے اندر، جس کے شیخ محمد عبدہ بہت ہی محبوب دوست تھے، ساتھی تھے، جو یہ چیلنج بولتا تھا کہ جب تک انگریزی حکومت موجود ہے، شیخ محمد عبدہ کو ان کے منصب سے، ان کے عہدے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ آخری دم تک شیخ محمد عبدہ مصر کے مفتی عام بنے رہیں گے۔ وہی یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں 3 چیزوں کو مسلمانوں کی نظروں سے مٹا دوں گا: کعبہ، قرآن اور جامع ازہر۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیخ محمد عبدہ کس کی خدمت کر رہے تھے؟ اسلام کی خدمت کر رہے تھے کہ انگریزوں کی خدمت کر رہے تھے؟ شیخ محمد عبدہ کی انگریز نوازی اسی حد تک تھی، اس حد تک تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ انگریزوں کی مخالفت کو سرخ لکیر سمجھتے تھے تو بے جانا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز ان پر بہت ہی اعتماد کرتے تھے۔
اور مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے، ان کے ایمان کو کمزور کرنے، ان کے اندر الحاد اور بے دینی کو پھیلانے، نیز انگریزوں کے تابع ہو کر رہنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ چنانچہ جس وقت ہندوستان کے اندر مسلمان انگریزوں کے خلاف متحد ہو کر جہاد کر رہے تھے، اس وقت شیخ محمد عبدہ نے ایک فتویٰ لکھ کر ہندوستانی مسلمانوں کے نام بھیجا تھا، اور اس کے اندر کتاب و سنت سے دلائل دے کر یہ ثابت کیا تھا کہ کافروں سے مدد لینا جائز ہے اگر وہ مسلمانوں کے حق میں ہوں۔ ان کے خلاف جہاد کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اپنی بھلائی کی خاطر ان سے مل کر رہنا بہتر ہے۔ بطور خاص انگریزوں کے خلاف جو کہ مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، یتیموں اور کمزوروں کا سہارا بن رہے ہیں، ان کے خلاف تو کبھی جہاد کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی بات، اس طرح کا خط لکھ کر کے شیخ محمد عبدہ نے ہندوستان میں بھیجا تھا، ہندوستانی مسلمانوں کے نام۔ زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث کے اندر احمد امین نے اسے نقل کیا ہے۔ اس طرح ہندوستانی مسلمانوں کے اندر پھوٹ پڑ گیا، بہت سے لوگ انگریزوں کا ساتھ دینے لگے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور احمد رضا خان کا پورا خاندان انگریزوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے والوں کو باغی کہا گیا، اور ان کا انجام قتل اور پھانسی بتایا گیا غداری کی وجہ سے۔ سوال یہ ہے کہ شیخ محمد عبدہ کی اس فتوے نے کس کی خدمت کی، مسلمانوں کی یا انگریزوں کی؟ اور کیا انگریزوں نے کبھی مسلمانوں کا خیال کیا ہے؟ کلکتہ سے لاہور تک پھانسی دے کر کے اچھی خدمت کی تھی انگریزوں نے مسلمانوں کی۔ 1901 کے اندر شیخ محمد عبدہ نے جس وقت آستانہ کا دورہ کیا تھا، یعنی ترکی کا، تو اس وقت لارڈ کرومر کی طرف سے ترکی میں برطانوی سفیر کے نام ایک توصیہ لکھ کر کے بھیجا تھا، ایک تزکیہ لے کر کے بھیجا تھا، جس کے اندر ان کی مکمل حفاظت کی ضمانت لکھی ہوئی تھی۔ آخر شیخ کو کس سے خطرہ تھا ترکی کے اندر؟ انگریزوں کی حمایت میں مسلم ملک میں جانا آخر کیا بتاتا ہے؟ کیا یہ مخلص مسلح کی پہچان ہے یا خائن اور انگریز دلالی کی علامت ہے؟ ملک کے ساتھ غداری، عوام کو حکومت کے خلاف ابھارنے کی وجہ سے شاہ اسماعیل نے ایک بار شیخ محمد عبدہ کو مفتی کے عہدے سے ہٹانے کا فرمان جاری کر دیا، مگر لارڈ کرومر نے اسے رکوا دیا اور کہا کہ جب تک میں مصر میں موجود ہوں شیخ کو اس عہدے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ احمد امین نے اپنی مشہور کتاب زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث کے اندر صفحہ 320 پر اسے نقل کیا ہے۔ یہ فن دراصل انہوں نے اپنے استاذ جمال الدین افغانی سے سیکھا تھا، جو اس کے اندر ماہر تھے، انگریز نوازی میں، انگریزوں کی چاپلوسی میں، ان کی خدمت کرنے میں۔ یہ فن انہوں نے جمال الدین افغانی سے سیکھا تھا، جو اس کے اندر ماہر تھے۔ چنانچہ اپنے ایک رسالے میں یہ خود لکھتے ہیں: انکم معاشر المصریین قد نشأتم فی الاستبداد وربیتم فی حجر الاستبداد توالت علیکم قرون منذ زمن الملوک الرعاة حتی اليوم وانتم تحملون عبا نیر الفاتحین وتعنون لوطأة الغزاة الظالمین تصومکم حکوماتکم الحیف والجور وتناوبتم ایدی الرعاة ثم اليونان والرومان ثم الفرس ثم العرب والاکراد والمماليك۔ آپ دیکھیں اس خط کے اندر، اس خطاب کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے، مصریوں کو کس طرح سے بھڑکا رہے ہیں کہ تم غلامی کی زندگی کب تک گزارتے رہو گے، ظلم و ستم کی چکی میں کب تک پستے رہو گے، تمہارے اوپر ظالم جابر بادشاہوں نے حکومت کی ہے زمانے سے، اور دوسرے ملکوں سے اجنبی جو تھے وہ تمہارے اوپر فاتحین بن کر کے آئے اور انہوں نے تم پر ظلم کیا، تمہیں طرح طرح کے عذاب سے انہوں نے دوچار کیا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کبھی یونان نظر آتے ہیں تمہارے اوپر حکومت کرتے ہوئے، کبھی رومی، کبھی فارسی، کبھی عرب، کبھی کرد، کبھی ممالک۔ آپ دیکھیں گے اس رسالے کے اندر یونانیوں، رومیوں، فارسیوں کے ساتھ عربوں کو بھی انہوں نے مستعمر بتایا ہے۔
جبکہ عربوں نے مصر میں اسلام کی کرن کو پھیلایا تھا اور اسے اسلامی ملک بنا دیا تھا۔ فرعونیت سے نکال کر کے مسلمانوں نے مصر کو اسلامی ملک بنا دیا تھا، لیکن شیخ محمد عبدہ نے اپنے اس خط کے اندر رومیوں، یونانیوں اور فارسیوں کے ساتھ عربوں کو بھی لکھا ہے کہ انہوں نے استعمار بنایا، مصر پر انہوں نے آ کر کے اپنی حکومت قائم کی اور انہوں نے ظلم کیا۔ 1903 کے اندر شیخ محمد عبدہ نے ٹیونس اور الجزائر کا دورہ کیا تھا، وہاں کے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ جزائر کے خلاف جہاد نہ کریں، جزائر کے خلاف، جزائر کے اندر جو فرانسیسی حکومت تھی اس جزائری حکومت کے خلاف کبھی ہتھیار مت اٹھائیں، حتیٰ کہ سیاست میں بھی حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز سمجھانے گئے تھے الجزائر اور ٹیونس کے مسلمانوں کو۔ عبد المجید المحتسب نے اپنی کتاب طٰہٰ حسین مفکرن کے صفحہ 20 پر اسے نقل کیا ہے اور اس کے اندر یہ وضاحت کی ہے کہ شیخ محمد عبدہ کی خباثت کا پتہ اس وقت چلا جب دوسرے سال یعنی 1904 کے اندر، ان کا دورہ 1903 میں ہوا تھا، اور 1904 کے اندر کیا ہوا، برطانیہ اور فرانس کے اندر ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت یہ طے قرار پایا کہ برطانیہ کبھی فرانس کے مستعمرات یعنی ٹیونس اور جزائر کی طرف نہیں بڑھے گا، اور فرانس کبھی برطانوی مستعمرات یعنی مصر اور سوڈان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ تب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ یہ محمد عبدہ کس لیے یہاں کے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ دراصل اندر سے ٹیبل کے اندر، تب ٹیبل کے نیچے فرانسیسی اور انگریز یہ دونوں آپس میں سمجھوتا کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر ہمارا استعمار قائم ہے، ہماری حکومت قائم ہے اور قائم رہنا چاہیے، آپس میں ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، جہاں تک میری حکومت ہے ادھر تم نہیں آنا اور جہاں تک تمہاری ہے میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ مصر اور سوڈان پہ افریقہ کے اندر اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، جبکہ ٹیونس اور الجزائر وغیرہ پر فرانسیسیوں کی حکومت تھی۔ یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ شیخ محمد عبدہ حزب الامہ کے زبردست سپورٹر تھے، جس کے بنیادی مقاصد میں انگریزوں کے ساتھ مصالحت کر کے رہنا تھا۔ یعنی حزب الامہ جو ایک سیاسی پارٹی تھی اور شیخ محمد عبدہ جس سے جڑے ہوئے تھے، اس کے یہ بنیادی مقاصد میں سے تھا کہ انگریزوں کے ساتھ مصالحت کر کے رہنا ہے۔ پھر آخر شیخ محمد عبدہ انگریزوں کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ شیخ محمد عبدہ کو جب مصر سے بیروت جلا وطن کیا گیا تو دوبارہ برطانوی سفارش پر ان کی گھر واپسی ہوئی تھی۔ اس کا اعتراف محمد عبدہ کے تمام شاگردوں نے کیا تھا، بلکہ اس پر شیخ نے برطانیہ کا شکریہ ادا کیا تھا اور آخری عمر تک انگریزوں کے مداح رہے، ان کی خدمت کرتے رہے۔ اس پر وہ فخر کرتے تھے کہ انگریزوں کے زیر سایہ رہنے کا سنہری موقع جو نصیب ہوا ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ شیخ محمد عبدہ کی موت سے سب سے زیادہ تکلیف برطانوی گورنمنٹ کو ہوئی تھی۔ اس کا اظہار لارڈ کرومر نے خود کیا تھا۔ آزاد خیال لبرل مصطفیٰ پاشا کی بیٹی نازلی فاضل کے ادبی محفل میں شیخ محمد عبدہ بھی جایا کرتے تھے۔ یہ نازلی فاضل کا ایک ادبی محفل کے نام پر اڈا تھا، اس کے اندر جتنے مصر کے اندر اور عرب ممالک میں آزاد خیال لبرل پائے جاتے تھے، عقل پرست پائے جاتے تھے، بلکہ الحاد پسند، اباحیت پسند قسم کے لوگ پائے جاتے تھے، آزاد فکری کے جو لوگ تھے وہ سب وہاں جایا کرتے تھے۔ ایک طرح سے وہ پیرا ہاؤس تھا، وہاں پر ادب اور لٹریچر کے نام پر ساری برائیاں پھیلائی جاتی تھی۔ یہ نازلی فاضل لارڈ کرومر کی دوست تھی۔ کہتے ہیں کہ شیخ محمد عبدہ جب اس کی محفل میں گئے تھے تو جبہ امامہ اور دین کے ساتھ گئے تھے، جبہ امامہ اور دین کے ساتھ،
لیکن جب واپس آئے تو صرف ان کا جبہ اور عمامہ بچا، دین غائب ہو گیا۔ یہی وہ محفل ہے جہاں بیٹھ کر لبرل عقل پرست انگریزوں کی چاپلوسی کرتے تھے، انگریزوں کے حق میں مصری حکومت کے خلاف یہیں پر سازش کیا کرتے تھے۔ شیخ محمد عبدہ کے علاوہ سعد زغلول، قاسم امین، ابراہیم لقانی اور وہ تمام لبرل عقل پرست یہاں پر آتے تھے جو ترکی حکومت اور مصر کی شاہی حکومت کے خلاف تھے، جیسے ولی الدین یکن اور سلیم سرکیس وغیرہ۔ برطانوی استعمار کے لیے مصر میں دوام بخشنے اور شاہ عباس کا تختہ پلٹنے کی سازش یہی کی گئی تھی۔ اسلام کو رجعت پسند، بنیاد پرست اور عورتوں پر ظلم کرنے والا دین اور اس جیسے اسلام دشمن القاب یہیں سے نوازے جاتے تھے۔ قاسم امین کی الحاد پسند کتابیں یہیں سے چھاپی جاتی تھیں۔ لارڈ کرومر کے اشارے پر اسلام کے خلاف اور مسلم حکومتوں کے خلاف ساری سازشیں یہیں پر کی جاتی تھیں۔ دکتور عبد المجید المحتسب کی کتاب اتجاہات التفسیر فی العصر الحدیث کے اندر یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح مغرب نوازی میں شیخ محمد عبدہ نے احکام فقہ کو بھی مغربی تہذیب کے موافق کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس کے لیے باقاعدہ سود پر بینکوں میں پیسہ رکھنے کو جائز قرار دیا انہوں نے۔ شیخ محمد عبدہ کی مغرب پرستی اور دین اسلام کی نئی تشریح کے تعلق سے اگر ہمیں تفصیل سے جاننا ہے تو بستامی محمد سعید کی کتاب مفہوم و تجدید الدین کا پڑھنا ضروری ہے۔ مغربی تہذیب اور اسلام کے درمیان تقریب کی کوشش، دونوں کو کس طرح سے قریب کرنے کی کوشش کی ہے شیخ محمد عبدہ نے۔ جلا وطنی کے بعد مصر واپسی پر شیخ محمد عبدہ نے کھل کر مغربی تہذیب کو فریب دینے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے درمیان اسے ترویج دینے کے لیے، اسے فروغ دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، بلکہ اس اباحیت زدہ تہذیب اور اسلامی تہذیب کے درمیان تقریب کی کوشش کرنے لگے اور مسلمانوں میں مغربی تہذیب کو ترقی یافتہ تہذیب بنا کر دکھایا اور اسلامی تہذیب کو ایک قدیم تہذیب بنا کر کے دکھایا۔ اور اس کے لیے انہوں نے یورپ کے کئی دورے کیے برطانوی گورنمنٹ کے حساب پر۔ چنانچہ اب یورپین فلاسفر اور مفکرین کا خوب احترام کرنے لگے، اپنی کتابوں میں ان کا نام بڑے ہی احترام سے لکھا اور یورپین تہذیب کی تعریف میں اوراق سیاہ کر دیے۔ اس بدترین قربت کو کئی شکل میں انہوں نے ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ سب سے بڑی شکل قرآن کریم کی تفسیر سے کی کہ انہوں نے نصوص دین کی تفسیر سلف سے بالکل ہٹ کر کے کی تاکہ اسے اسی معنی اور مفہوم سے عوام کے سامنے پیش کیا جائے جس سے مغربی تہذیب موافق نظر آئے اور مغرب کے سامنے یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام بڑی حد تک مغربی تہذیب کے قریب ہے اور اس کے ساتھ مل کر چلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ الاتجاہات الوطنیہ صفحہ نمبر 337 کے اندر اس کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ محمد عبدہ کے شاگرد شیخ مراغی کہتے ہیں کتاب و سنت سے وہی دلائل پیش کرو جو زمان و مکان یعنی عصر حاضر کے موافق ہو، پھر اس کے لیے میں اسلامی مذاہب یعنی فقہی مسالک سے ایسا موقف ڈھونڈ لاؤں گا جو تمہارے وضع کردہ موقف کے مطابق ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے کس طرح سے مراغی جو ہے یہ شیخ محمد عبدہ کی شاگرد ہیں، جس طرح سے سید رضا شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کس طرح کی مکارانہ بات کہی ہے، فریبانہ بات کہی ہے اسلام کے ساتھ کہ جو تمہیں مناسب لگے عصر حاضر کے مطابق اس طرح کا تم ایک موقف بناؤ۔ میں کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے ایسا مسلک میں مسلمانوں کے اندر جو فقہی مسالک ہیں ایسا موقف میں ڈھونڈ کر کے لے آؤں گا جو تمہارے وضع کردہ موقف کے مطابق ہوگا۔ کوئی نہ کوئی مسلک ضرور تمہارا ساتھ دے دے گا۔ اسی لیے ان کے یہاں یہ ہے کہ ہم کسی مسلک کو نہیں مانتے ہیں، مطلب ہم کتاب و سنت کو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے
کہ کتاب و سنت کو فہم صحابہ سے، فہم سلف کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس طرح سے صحابہ نے اسے سمجھا ہے، تابعین نے اسے سمجھا ہے اور سلف صالحین نے اسے سمجھا ہے، محدثین نے اور ائمہ نے جس طرح سے خدمت کی ہے، ان کی تحریروں کی شکل میں، ان کی خدمات کی شکل میں، ان کے علمی خدمات کی شکل میں ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہ لوگ تمام چیزوں سے آزاد ہو کر کے، ایک طرف فقہی مسالک سے آزاد ہو کر کے، دوسری طرف جو دیگر سلف صالحین نے خدمات انجام دی ہے ان کی تحریروں سے، ان کے علمی خدمات سے آزاد ہو کر کے انہوں نے صرف اور صرف سائنس اور اپنی عقل کا سہارا لیا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے موجودہ دور کے مطابق ان کے آقاؤں نے جو کچھ کہا اسی کے مطابق اسلام کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ شیخ محمد ابدا ان کے شاگردوں کا یہی کام تھا کہ شرعی دلائل کی تعویل اس حد تک کرتے تھے کہ وہ ان کے آراء و خواہشات کے مطابق ہو جائیں، حتیٰ کہ شیخ محمد ابدا ایسے فتاوے دیتے تھے ان پر دین کا غلاف چڑھا کر کے کہ وہ مغربی تہذیب کے موافق ہو جائے۔ مثلا انہوں نے پہلی بار مجسموں کا بنانا اور انہیں رکھنا جائز قرار دیا، پردے کی عدم ضرورت کا فتویٰ دیا کہ اب پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پردہ ایک خاص موقع کے لیے تھا، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف امہات المومنین کے لیے تھا۔ انگریزوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے جواز کا فتویٰ انہوں نے دیا، تعدد زوجات کا انہوں نے انکار کیا کہ یہ بھی وقتی تھا، صحابہ کے زمانے کے لیے خاص تھا، اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں ایسا کہا تھا، اس کے بعد دوسروں کے لیے اب جائز نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کریں۔ سود کھانے کو بھی انہوں نے جائز قرار دیا ایک خاص مقدار میں، حالانکہ صرف یہی نہیں ہے، بعد میں اخوانیوں کے ہاں محمد غزالی کو آپ دیکھ لیں، یوسف قرضاوی کو دیکھ لیں، بہت سارے لوگوں نے، احمد رئیسونی کو آپ دیکھ لیں جو اس وقت عالمی تنظیم جو اخوانیوں کی ہے، الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین، یہ عالمی تنظیم ہے ان کی، اس کے سربراہ ہیں احمد رئیسونی، انہوں نے بھی اسی کا فتویٰ دیا ہے کہ ایک خاص مقدار میں سود کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے سود تک کے کھانے کو جائز قرار دیا ہے، اور یہ ان لوگوں کی جو عالمی تنظیم ہے اس پر یہ لوگ فتوے لکھتے رہتے ہیں اس طرح کے، اور ان کی یہ تنظیم یہ کسی مسلم دنیا کے اندر قائم نہیں کی گئی ہے، یورپ کے اندر قائم کی گئی ہے یہ تنظیم، لیکن یہ لوگ اس کا پورا ڈھانچہ اور سب کچھ چلاتے ہیں قطر سے، دوحہ سے۔ مغربی تہذیب اور مغربی مفکرین کے اس حد تک یہ لوگ دلدادہ تھے، خاص طور سے شیخ محمد ابدا، کہ یورپ کا کثرت سے دورہ کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ کہ اس سے میرے فکر کی تجدید ہوتی ہے، میری فکر کی تجدید ہوتی ہے۔ ٹولسٹائی شاعر کے پاس خطوط یہ لکھا کرتے تھے، اس کے ادبی کارناموں پر اس کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ 10 اگست 1903 کو انگلینڈ گئے تھے خصوصی طور پر ہربرٹ اسپینسر سے ملاقات کرنے کے لیے، جو بہت بڑا ادیب تھا۔ فرانسیسی مصنف گوستاف لوبون سے خصوصی ملاقات کرنے کے لیے یہ پیرس گئے تھے، اس کی کتاب حضارت الغرب پر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، بہت بڑی کتاب اس نے لکھی ہے تہذیبوں کی دنیا میں، یہ پہلی کتاب ہے جس کے اندر عرب قومیت کی دعوت دی گئی تھی۔ جنیوا یونیورسٹی میں خصوصی طور پر جایا کرتے تھے یہ، جنیوا یہ سوئٹزرلینڈ کے اندر ہے، مشہور شہر ہے اس کا، وہاں کی یونیورسٹی میں یہ جایا کرتے تھے، وہاں کے مغربی علماء کے تاریخ و فلسفہ پر لیکچر سننے کے لیے۔ تربیت پر ہربرٹ اسپینسر کی کتاب کا شیخ نے عربی میں خود ترجمہ کی۔ ایسا لگتا ہے کہ شیخ محمد ابدا کے نزدیک اسلامی تربیت پر کوئی کتاب تھی نہیں جسے لوگوں کے اندر متعارف کراتے، یا کتاب و سنت کی روشنی میں تربیت پر کوئی کتاب لکھ دیتے۔ ایک انگریز مصنف کی کتاب کا انہوں نے عربی میں ترجمہ کر دیا، یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے تربیت کے میدان میں، اور اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی۔ جامع ازہر کے نصاب کو فرنگیت زدہ بنانے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ چنانچہ شیخ محمد ابدا کی یہ بہت بڑی تمنا تھی کہ کس طرح سے جامع ازہر میں
کسی بڑے عہدے تک پہنچا جائے۔ انگریزوں نے ان کی ایک خواہش پوری بھی کر دی، چنانچہ وہاں پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلی فرصت میں نصاب تعلیم کو فرضیت زدہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے اندر جس قدر ترمیم اور تعدیل کرنا تھا انہوں نے کر کے دکھایا۔ منطق، فلسفہ، اخلاقیات، تربیت، تاریخ اور تمدن کے نام پر یورپین مورخین کی کتابیں لا کر کے بھر دیں مصر کے اندر نصاب تعلیم میں، اور خود مسکوے کی تہذیب الاخلاق اور فرانسیسی مصنف فرانسوا جیزو کی کتاب تاریخ المدنیہ فی اوروپا فرنسا پڑھایا کرتے تھے۔ یہ زوما الاصلاح فی العصر الحدیث کے اندر احمد امین نے اس کا تذکرہ کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ انہی کو اخوانی، مصلح اور ریفارمر کہتے ہیں۔ شیخ محمد ابدا کو اخوانی بہت بڑا مصلح اور ریفارمر کہتے ہیں، جو انگریزوں اور فرانسیسیوں کی کتابوں کے دلدادہ تھے اور انہی کی کتاب سے یہ محبت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ تربیت میں، تعلیم و تربیت کے موضوع پر ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی کتاب لکھنے کی ہمت نہیں ہوئی، بلکہ انگریزوں کی کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اسلام تربیت اور تعلیم کے میدان میں انگریزوں سے بھی پیچھے ہے، نعوذ باللہ۔ یہی وہ شیخ محمد ابدا ہیں جن کو اخوانی، مصلح اور ریفارمر کہتے ہیں، جو جامع ازہر کے اندر اسلامی فقہ اور تاریخ کے بجائے یورپین تاریخ اور تہذیب پڑھانے لگے تھے، اور اپنے عہدے کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے نصاب تعلیم کا ستیہ ناش انہوں نے کر دیا تھا۔ شیخ محمد ابدا، ان کا ایک ساتھی تھا پادری اسحاق ٹیلر، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح سے اس کا یہ دفاع کرتے تھے۔ ایک بار اس کے پاس یہ انہوں نے لکھا کہ سلطان عبدالحمید ایک بار اسحاق ٹیلر پر بہت غضبناک ہوئے، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے مرزا باقر اور دیگر علماء دمشق کے ساتھ مل کر کے توحید ادیان کی دعوت دیتے تھے، بلکہ اس لیے کہ کہیں ان کی کوشش سے انگریز مسلمان نہ ہو جائیں، پھر ملکہ وکٹوریہ مسلمانوں کی ملکہ بن جائے اور سلطان کی سلطنت چلی جائے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عبدالحمید نے اس کو ڈانٹا تھا۔ بتائیے کس طرح سے ان کی سوچ ہے، یعنی وہ کیسا آدمی تھا، کس طرح سے وہ کام کرتا تھا مسلمانوں کے درمیان رہ کر کے۔ شیخ محمد ابدا جمال الدین افغانی کے تمام افکار سے متاثر تھے اور ان کے حامل تھے۔ جمال الدین افغانی کے اعتزالی فکر اور متفقہ علیہ مسلمہ اصولوں سے انحراف ہی کی وجہ سے انہیں مصر بھیج دیا گیا تھا اور مغرب کے سامنے مبہوت ہو کر رہ گئے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ ریاست کا مصدر رعایا ہے، وحدت ادیان اور امن عالم کی دعوت دیتے تھے، کہتے تھے اس طرح کی نظام اسلام کا بدل ہے، نعوذ باللہ۔ انہی سارے عقائد و افکار کو محمد ابدا نے پھیلایا ہے۔ بطور خاص جب انگریزوں کی انہیں سرپرستی حاصل ہوئی تھی تاکہ ان تمام افکار کو منبر و محراب کا استعمال کر کے پوری قوم تک پہنچا دیا جائے۔ اس کا اظہار خود محمد ابدا نے اپنی کتاب رسالۃ التوحید کے مقدمے میں ابو ریہ نے کیا ہے، جو محمد ابدا کے بڑی ہی معتقد مانے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جو کرتا جمال الدین افغانی نے پہن رکھا تھا اسے بعد میں محمد ابدا نے پہن لیا، اسی لیے انہیں انگریزوں کی طرف سے ازہر کے اندر ایک بااختیار منصب دے دیا گیا۔ شیخ کے بارے میں جو بھی جانتا ہوگا اس حقیقت سے ضرور آگاہ ہوگا، شیخ محمد ابدا انگریزوں کی خواہشات پر چلتے تھے، اسی لیے دونوں ایک دوسرے کے بڑی ہی متعاون تھے اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے تھے۔ انگریزوں سے شیخ کے گہرے تعلقات تھے، اس کا اعتراف خود ان کے شاگرد بھی کرتے ہیں۔ یوسف غزال رسالۃ التوحید کے مقدمے میں کہتے ہیں مصری شاہ عباس خدیوی اور شیخ محمد ابدا کے درمیان اختلاف کی یہی وجہ تھی کہ شیخ کا تعلق انگریزوں سے بہت گہرا تھا اور ان کے پاس کثرت سے جایا کرتے تھے، انگریزوں کی کھل کر مدح سرائی کرتے تھے، انگریز شیخ کی باتوں سے بہت خوش ہوتے تھے اور ان کے کاموں پر بھروسہ رکھتے تھے، انہیں مختلف القاب سے نوازتے تھے اور ان کے فتووں کو پوری دنیا میں پھیلاتے تھے۔ یہ تھے شیخ محمد ابدا
جن سے انگریز اتنا زیادہ متعاون تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے، ان کی مدح سرائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے مکر و فریب سے عالم اسلام کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔